بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصد و ارادہ اور نیت سے متعلق 10 ابحاث میں سے 5ویں بحث جو اخلاص سے متعلق تھی، اس کے آخر میں ایک مسئلہ بتایا، اور اس مسئلے سے 6ٹھی بحث کا دروازہ کھلا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ جو آخری جو جزیہ ہے وہ فی القنیہ، یہ والا نہیں، اس سے پہلا والا مسئلہ کہ کسی نے روزے کی نیت کی اور پرہیز یا ڈائٹ پہ جانے کی نیت کی، یا پھر عبادت کی نیت کی اور غیر عبادت کی نیت کی، تو کیا ہوگا؟ اس تعلق سے تو یہ کہہ دیا انہوں نے کہ میں نے اس کا حکم کہیں نہیں دیکھا۔ تو اب دیکھیے، اس سے ایک مسئلہ، ایک بحث کا دروازہ یہ کھلا کہ 2 عبادتوں کو نیت میں جمع کر دیا تو کیا ہوگا؟ یعنی پہلی جو جزیہ، پہلا جو مسئلہ بیان کیا تھا انہوں نے کہ روزہ اور غیر روزہ، وہ تو عبادت نہیں ہے، جو دوسری چیز ہے۔ لہٰذا اب یہ مسئلہ ہوا کہ 2 عبادتوں کو نیت میں جمع کر دیا تو کیا دونوں عبادتیں ہو جائیں گی، یا پہلی ہوگی یا دوسری ہوگی یا کچھ بھی نہیں ہوگی؟ کیا ہوگا؟ 4 صورتیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ ایک دلچسپ بحث ہے کہ کسی نے ایک عبادت میں 2 عبادتوں کی نیت کر لی۔ لوگ بہت پوچھتے ہیں اس طرح کے سوالات، عام لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں کہ جناب کوئی نفل نماز پڑھیں اور ساتھ میں جو ہے نا تہجد کی بھی نیت کر لیں، یا صلاۃ اللیل پڑھیں تہجد کی بھی نیت کر لیں، یا پھر یہ کہ سنت فجر پڑھیں اور تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں۔ روزے میں پوچھتے ہیں کہ کسی کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا اور اس کو عادت ہے عید کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی، لیکن اسے زیادہ اہم تو یہ ہے کہ وہ پہلے جو قضا روزہ ہو گیا اس کو رکھ لے۔ تو دوسری تیسری تاریخ کو اس نے روزہ رکھا، نیت دونوں کی کر لی، قضا کی بھی اور نفلی روزے جو عید کے ہوتے ہیں، ششر عید کے، اس کی بھی، تو کیا ہوگا؟ اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ ایک ہی عبادت میں، ایک ہی عمل میں 2 عبادتیں کر لینا، بیک وقت 2 عبادتیں کرنا، یعنی نیت میں 2 عبادتوں کو جمع کر لینا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں وحاصلہ اما ان یکون فی الوسائل او فی المقاصد۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جمع بین العبادتین یا تو وسائل میں ہوگا یا پھر مقاصد میں ہوگا۔ وسائل کا معنی یہ کہ وضو غسل وغیرہ میں، یا پھر مقاصد میں یعنی عبادات مقصودہ میں، نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ۔ فرماتے فَإِن كَانَ فِي الْوَسَائِلِ فَإِنَّ الْكُلَّ صحیح۔ اگر جمع بین العبادتین کیا نیت میں، تو اگر وسائل میں ایسا کیا ہے تو سب کے سب صحیح ہیں۔ فرمایا لَوِ اغْتَسَلَ الْجُنُوبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْجُمْعَةِ وَلِرَفْعِ الْجَنَابَةِ ارتفعت جنابتہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر جنبی نے جمعہ کے دن جمعے کا غسل کیا اور رفع جنابت کا بھی، تو اس کی جنابت دور ہو جائے گی۔ وحاصل له ثواب غسل الجمعہ، اور اسے جمعے کے غسل کا بھی ثواب ملے گا۔ جمعے کا غسل سنت مؤکدہ ہے اور وہ نماز جمعہ کے لیے ہے،
یہ بحث الگ ہے کہ وہ یوم جمعہ کے لیے ہے کہ نماز جمعہ کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنبی ہو گیا جمعے کی دن صبح، اور اس دن اس نے غسل کیا تو جنابت سے پاک ہونے کی بھی نیت کی، اور جمعے کی نماز کی بھی نیت کی، جمعے کے لیے بھی غسل کیا، تو یہ دونوں غسل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فرماتے ہو گیا. جنابت بھی گئی اور جمعے کے غسل کا ثواب بھی ملا. اس سے اندازہ ہوا کہ وسائل میں ایسا کیا ہے تو ہو جائے گا. وَإِن كَانَ فِي الْمَقَاصِدِ، اور اگر جمع فی النیت بین العبادتین کا عمل مقاصد میں کیا. اب اس کی بہت تفصیل ہے، اور یہ تفصیل آپ دیکھیے گا ذہن منتشر نہ ہو، ایک بڑی پیچیدہ فقہی بحث ہے، اور اس میں بہت سارے جزیات ہیں، اختلاف آراء ہے، اور مفتابی قول تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے. فرماتے ہیں فَإِمَّا أَن يَنْوِيَ فَرْضَيْنِ أَوْ نَفْلَيْنِ أَوْ فَرْضًا وَنَفْلًا. 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ بندہ جو نیت کر رہا ہے 2 عبادتوں کی، دونوں فرض ہیں یا دونوں نفل ہے، یا دونوں کا کمبینیشن ہے، یعنی فرض ہے اور نفل دونوں جمع کر دیا، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. اما الاول، پہلی صورت کہ دونوں فرض کی نیت کی ہو اس نے، فلا یخلو اما ان یکون فی الصلاۃ اور فی غیرہا، تو خالی نہیں ہے 2 صورتوں سے. یا تو یہ کہ دونوں جو ہے فرض ہیں تو نماز اور غیر نماز میں ایسا کیا ہے، یا تو دونوں فرض جمع کیا ہے نماز میں یا غیر نماز میں. غیر نماز سے مراد صدقات ہو سکتے ہیں، یا پھر زکوٰۃ ہے، نہیں روزہ ہے، یا حج ہے. فَإِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحَّ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، اگر نیت میں 2 عبادتوں کو جمع کیا اور دونوں فرض تھیں تو کوئی بھی درست نہ ہوگی، کوئی بھی درست نہ ہوگی، اس لیے کہ تعین نہیں پائی گئی. آپ نے پڑھ لیا ہے کہ فرض کی بھی نیت ضروری ہے، تعین بھی ضروری ہے، عبادت کی نیت بھی ضروری ہے. اور یہاں تعین کیسے ہوئی جب 2 کو ملا لیا؟ تو جب 2 نمازوں کو ملا لیا تو تعین کیسے ہوئی؟ ظہر کی بھی اور عصر کی بھی جو پہلے سے باقی تھی ذمے میں، تو تعین نہیں ہو پائے گی تو کوئی نماز نہیں ہوگی. فرماتے قال فی السراج الوخاج، یہ قدوری کی شرح، اس میں فرمایا لو نوا صلاتئی فرض كالظہر والعصر لم يصح اتفاقا ولو نوا فی الصوم القضاء والکفارہ کان عن القضاء. فرماتے ہیں کہ اگر فرض کی 2 نمازوں کا ارادہ کیا جیسے ظہر اور عصر، تو اس بات پر اتفاق ہے کہ دونوں میں سے کوئی نماز درست نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں ہوگی. 2 فرض نمازوں کا ارادہ کیا تو کوئی نماز نہیں ہوگی. جی، تو نماز کے معاملے میں السراج الوخاج میں یہ لکھا ہے. روزے کے معاملے میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے ولو نوا فی الصوم القضاء والکفارہ کان عن القضاء، اگر روزے میں قضا کی نیت بھی کی اور کفارے کی نیت بھی کی تو قضا روزہ ہوگا، یعنی جو زیادہ اہم ہے اس کی طرف نیت پھیر لی جائے گی، جو زیادہ اہم ہے. تو قضا اور کفارے میں، اور اس کفارے سے مراد وہ کفارے صوم بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ کفارے سے مراد جو ہے نا وہ کفارے ظہار یا کفارے یمین لے لیجئے، کہ اس میں 3 روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور کفارے ظہار میں یا اور دیگر اس میں 60 روزے رکھنے ہیں. اور عمرہ چھوٹ جاتا ہے تو اس میں 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں، جو قرآن پاک نے فرمایا. تو اگر روزے میں قضا اور کفارے کی نیت کی تو روزہ قضا والا ہوگا،
وقال محمد یکون تطوعا، امام محمد فرماتے ہیں کہ نفلی روزہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی جو بات فرمائی کہ اگر دو فرض چیزیں جمع کر لی تو اگر یہ معاملہ نماز میں ہے تو کوئی نماز نہیں ہوگی، اور اگر روزے میں ہے تو جو اہم ہے وہ روزہ ہو جائے گا۔ ایک قول امام محمد کا یہ قول ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا بلکہ روزہ نفلی روزہ ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن نَوَا کفارۃ الظہار وکفارۃ الیمین، یہ روزے کا مسئلہ ہے۔ اگر روزے سے کفارہ ظہار اور کفارہ یمین دونوں کی نیت کر لی، یجعلہ لأیہما شاء، تو پھر وہ ان دونوں میں سے جس کے لیے چاہے کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں اگر مرتبے میں برابر ہیں، اگر اعلیٰ و ادنا ہے، اہم اور غیر اہم ہے، اہم اور ادون، تو اہم کی طرف مصروف ہو، اور دونوں اگر مرتبے میں یا طلب میں برابر ہیں تو جس کی طرف سے چاہے کر دے، یعنی روزہ رکھا اور چاہے تو کفارے کی ظہار کا کفارہ قرار دے دے یا یمین کا کفارہ قرار دے دے، دونوں کفارہ ہے، اس لیے برابر ہوئے۔ وقال محمد یکون تطوعا، امام محمد یہاں فرماتے ہیں یہاں بھی وہی بات کہ یہ جو ہے نا دونوں کفاروں میں سے کوئی کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ تعین ضروری ہے، لہذا تطوع یہ نفلی روزہ ہو جائے گا۔ تو یہ روزے کے تعلق سے بات فرمائی۔ وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الظِّهَارِ جَعَلَهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، اور اگر زکوٰۃ کی نیت کی اور کفارہ ظہار کی نیت کی تو جس کی طرف سے چاہے قرار دے دے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ تصدق مالی کیا، یعنی پہلا مسئلہ نماز کے تعلق سے تھا، دوسرا مسئلہ جو ہے نا روزے کے بارے میں، اور یہ تیسرا مسئلہ جو ہے نا وہ صدقات مالیہ کے تعلق سے۔ اگر تصدق مالی کر دیا اس نے اور نیت کی زکوٰۃ کی بھی اور کفارہ ظہار کی بھی، کفارہ ظہار میں 60 مسکین کو کھانا تو کھلانا ہے، تو اس لیے یا تو کھانا کھلائے یا اتنے مال کا ان کو مالک بنا دے، جو مسکین ہو، غربا ہو، فقراء ہو، تو ان کو مالک بنایا کفارہ ظہار کی نیت سے یا پھر زکوٰۃ کی نیت سے۔ تو کہتے ہیں کہ جعلہ عن ایہما شاء، جس کی طرف سے چاہے کر دے، یا گویا کہ یہاں پر زکوٰۃ اور کفارہ ظہار کو برابر قرار دیا۔ وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ فَهُوَ عَنِ الزَّكَاةِ، اور اگر زکوٰۃ اور کفارہ یمین کی نیت کی دونوں کی بیک وقت، تو یہ صدقہ مالیہ زکوٰۃ کی طرف سے ادا ہوگا، کفارہ یمین کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ یہ آخر کے جو 2 جزئیے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں یہاں سے کون سی بحث پیدا ہوتی ہے، کون سا سوال آتا ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ زکوٰۃ اور کفارہ ظہار کو برابر قرار دیا ہے، جبھی تو کہا کہ جس کی طرف سے چاہے کر دے، اور زکوٰۃ اور کفارہ یمین کو اعلیٰ اور ادنا قرار دیا ہے، جبھی تو کہا کہ اقوا کی طرف سے مصروف ہوگا یہ تصدق مالی، لہذا مالی صدقہ دیا، زکوٰۃ کی بھی نیت کی، کفارہ یمین کی بھی نیت کی، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف سے چاہے کر دے، بلکہ یہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ زیادہ اہم ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ زکوٰۃ بمقابل کفارہ ظہار اور زکوٰۃ بمقابل کفارہ یمین، یہ کیوں فرق ہے؟ اس سے پہلے بتایا تھا وَإِن نَوَا کفارۃ الظہار وکفارۃ الیمین، کہ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین دونوں کی نیت کی تو جس کی طرف سے چاہے کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کفارہ ظہار اور کفارہ یمین برابر ہے، دونوں کفارہ ایک جنس سے ہیں، دونوں کسی نہ کسی جرم کا کفارہ ہے۔ تو اس لیے جب ایک جنس سے ہو گئے، برابر ہو گئے، تبھی تو کہا یجعلہ لأیہما شاء۔ لیکن آگے یہ کیوں کہہ دیا کہ زکوٰۃ اور کفارہ ظہار کی نیت سے کرے گا تو یہ دونوں برابر ہیں، جس کی طرف سے چاہے کر دے، اور زکوٰۃ اور کفارہ یمین کی نیت کی تو زکوٰۃ کی طرف سے ادا ہوگا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ اور کفارہ یمین میں جو ہے برابری نہیں ہے، تو زکوٰۃ اور کفارہ ظہار میں کیسے برابری ہو گئی؟ یہ ایک سوال ہے اور اس کا حل جو ہے نا تلاش کرنا ہوگا، میں بھی غور کر رہا ہوں۔ اور ایک بات آپ حضرات ذہن میں رکھ لیجئے، الاشباہ والنظائر کے درس میں کہ الاشباہ والنظائر پڑھنے سے سمجھنے سے مقصود تفقہ اور فقہی بصیرت حاصل کرنی ہے، مسائل کی سمجھ، ان کے اسباب و علل کی سمجھ، دلائل کی سمجھ، تشریحات کی سمجھ، اور ایک اپنے اندرون میں ایک فقیہ کو جگانا، یہ مقصد ہے۔ مفتہ بہی قول آپ پا جائیں گے یہاں پر، یہ مقصد مت رکھیے گا، ورنہ بتایا میں نے کہ اس کو علامہ شامی نے شامل کیا ہے ان کتابوں میں جس کتاب سے فتویٰ دینا، خالی اسی کتاب سے فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ حالانکہ علامہ شامی نے در مختار، صاحب در مختار نے بھی الاشباہ کی گفتگو یا بحثیں جگہ جگہ نقل کی ہیں، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ تو کسی کتاب کا اہم ہونا الگ معاملہ ہے اور اس سے فتویٰ دینا الگ معاملہ ہے۔ فتویٰ دینے کے لیے تو کوئی ایسی کتاب چاہیے جو صرف مفتہ بہی اقوال کو جمع کرے، اور جس میں بحثیں ہوتی ہوں اس سے تو فتویٰ دینے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اس میں تو ابحاث ہیں، نہیں پتہ کون سی بحث ہے، کہاں پہ ترجیح دی ہے انہوں نے، کہاں ترجیح راجح کیا، اور کہاں بالکل جو ہے طالب کے اوپر چھوڑ دیا انہوں نے کہ ناظر جو دیکھے وہ خود فیصلہ کرے۔ جگہ جگہ یہ مسائل آئیں گے کہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا انہوں نے، نہیں حل کیا، توجیہ نہیں فرمائی۔ علامہ حموی نے اس کی توجیہ یا تشریح فرمائی اور علامہ حموی نے بھی کہیں کہیں چھوڑ دیا، تو اس لیے یہ سوال ہے۔ آگے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے خود علامہ ابن نجیم نے اپنے بیان میں اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اور چند مسائل دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَوَى مَكْتُوبَةً وَصَلَاةَ جَنَازَةٍ فَهِيَ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ، اگر اس نے فرض نماز کی نیت کی اور نماز جنازہ کی تو یہ نماز مکتوبہ نماز سے ادا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیچھے جا رہے ہیں یہ نماز کی طرف۔ اس لیے ان مسائل کو سمجھنا ہو تو پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ پہلے جو جزیہ پیش کیا وہ نماز کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزے سے متعلق، اور پھر زکوٰۃ یعنی تصدق مالی، ورنہ ذرا اس میں اشتباہ ہو جائے گا اور حل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ پیچھے جا رہے ہیں اور پھر نماز کا مسئلہ پیش کر رہے ہیں، وَلَوْ نَوَى مَكْتُوبَةً وَصَلَاةَ جَنَازَةٍ، اور بعد میں اس لیے ذکر کیا کہ نماز جنازہ اصل میں نماز نہیں ہے بلکہ دعا ہے، یا نماز ہے تو نماز کامل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مکتوبہ کی نیت کی اور صلاۃ جنازہ کی نیت کی تو یہ نماز کس کی طرف سے ہوگی؟ مکتوبہ، کیونکہ مکتوبہ اقوا ہے، نماز پنجگانہ، جیسے فجر کی نیت ہے یا ظہر کی نیت ہے اور ساتھ میں نماز جنازہ آ گیا ہے تو نماز جنازہ کی بھی نیت کی، اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ بھائی نماز جنازہ میں تو رکوع سجدہ نہیں ہوتا، نہ تلاوت ہوتی ہے، لیکن شروع میں تکبیر تو ہے، ثنا تو ہے، تو اس لیے افتتاح کے ہی ابتدائی حصے کے ہی بارے میں سوچ لیجئے کہ اگر نیت کی ہے فرض نماز کی اور نیت کی ہے نماز جنازہ کی اور نماز اس نے شروع کر دی، تو شروع میں ہی کیا اسے قرار دیں گے؟ یہ نماز جنازہ ادا ہو یا پھر نماز پنجگانہ میں سے ایک نماز ادا ہو؟ فرماتے ہیں چونکہ مکتوبہ اقوا ہے نماز جنازہ سے۔ کیسے اقوا ہے؟ اس لیے کہ نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، اور مکتوبہ فرض عین ہے، اس اعتبار سے اقوا ہے۔ اور بھی جہتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ نماز کامل یا نماز کامل نہیں ہے۔ چلیے یہ 4-5 جزیات جو بیان کیے، اس سے کیا حاصل نکلا؟ فرماتے ہیں وقد ظہر بہذا انہ اذا نوى فرضین
فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى انصرف إِلَيْهِ۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جب دو فرضوں کی نیت کرے گا تو اگر ان میں سے ایک فرض زیادہ قوی ہو تو وہ نیت اسی کی طرف پھر جائے گی۔ یہ میں نے پہلے بتایا، اقوا اگر ہو تو وہی مراد اور اسی کی طرف انصراف ہوگا۔ فصوم القضاء اقوی من صوم الکفارہ، تو قضا روزہ یہ کفارے کے روزے سے زیادہ قوی ہے۔ دیکھیے پہلا جزیہ بیان کیا تھا انہوں نے، یہی پہلی سطر میں ولو نوى في الصوم القضاء والکفارہ کان علی القضاء۔ یہ قضا کیوں روزہ ادا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ فصوم القضاء اقوی من صوم الکفارہ، صوم القضاء اقوی من صوم الکفارہ، یعنی یہ تو اصل باقی ہے نا، کیسے قضا روزہ کفارے کے روزے سے کیسے اقوی ہے؟ یہ سب آپ حضرات بھی اس پہ غور کریے، ضروری نہیں کہ اس کا بیان کہیں پہ مل جائے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ قضا روزہ کفارے کے روزے سے زیادہ قوی یوں ہے کہ یہ اصل کا بدل ہے، یعنی اصل جو فریضہ ہے رمضان کا روزہ وہ چھوٹ گیا تو قضا ہے، پہلے اصل تو ادا ہو جائے، پہلے ادا ہو یا بعد میں ادا ہو اس کو ادا کرنا زیادہ اہم ہے، اور پھر جو غلطی کی ہے اس کا کفارہ ادا کرنا، تو اس لیے قضا جو ہے وہ کفارے سے زیادہ اہم ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قضا روزہ کفارے سے زیادہ اہم ہے کیونکہ قضا جو ہے وہ متعین ہے اور کفارے کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا پھر یہ کہ قضا تو وہ ہے جو واجب بے ایجاب اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا اور اس سے وہ روزہ مس ہو گیا تو پھر قضا کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ وہی معنی کہ مرضى اور مسافر کے لیے قضا کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لیکن کفارہ جو ہے یہ بندے کے عمل سے متعلق ہو گیا، اس نے تعدی کی ہے، جان بوجھ کر کے روزے میں روزہ رکھ کر کے توڑا اس نے، تو اس لیے قضا وہ جو ہے کفارے کے مقابلے میں اصل ہے تو اقویٰ ہوا، اس لیے قضا ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الْقُوَّةِ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّوْمِ فَلَهُ الْخِيَارُ۔ اب کہتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے کوئی اقوا نہ ہو بلکہ دونوں قوت میں برابر ہوں، تو اگر روزے کا معاملہ ہے فَلَهُ الْخِيَارُ، تو اسے اختیار ہے جس روزے کی طرف چاہے پھیر دے، کفارۃ الظہار و کفارۃ الیمین، یہ مسئلہ گزرا تھا اوپر دوسری سطر میں، وَإِنَّمَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ يَجْعَلُ لِأَيِّمَا شَاءَ، کیونکہ کفارہ دونوں برابر ہے اس لیے اسے اختیار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کب کسی ایک کی طرف پھیرے گا، علامہ حموی نے غالباً کہیں لکھا ہے کہ جب شروع کرے گا اسی طرف، عمل جب شروع کر رہا ہے اسی وقت پھیرے گا، یہ نہیں کہ بعد میں وہ عمل مکمل ہو گیا تو بعد میں جس کی طرف چاہے کر دے اور الٹ پھیر کرتا رہے۔ چلیے فرماتے ہیں کہ اگر دونوں برابر ہیں تو روزے کا معاملہ اگر ہے تو اسے اختیار ہے، وَقَضَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ، اسی طرح سے معاملہ زکوٰۃ اور کفارہ ظہار کا ہے، اوپر گزرا کہ اگر تصدق مالی کیا اور زکوٰۃ اور کفارہ ظہار دونوں کی نیت کی تو جس کی طرف سے چاہے کر لے۔ اب تیسرا والا مسئلہ جس پہ میں نے سوال پیش کیا تھا، فرماتے ہیں وَأَمَّا الزَّكَاةُ مَعَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَالزَّكَاةُ أَقْوَىٰ۔ رہا مسئلہ زکوٰۃ کا، کفارہ یمین کے ساتھ تصدق مالی کیا، زکوٰۃ کی بھی نیت ہے، کفارہ یمین کی نیت بھی نیت ہے، کون سا ادا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ اقوا ہے، زکوٰۃ تو اصل فرض ہے نا، اور کفارہ یمین تو بندے نے اپنے عمل سے یعنی خود قسم کھائی اور خود توڑا تو اس کی پاداش میں اسے جو ہے کفارہ دینا ہے، اس لیے زکوٰۃ زیادہ اہم ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کی طرف مصروف کرے گا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ، اگر دونوں اقوا نہیں بلکہ برابر ہیں،
نہیں، اقوا اور برابر دونوں کے مسئلے کو لے رہے ہیں. یہ وقت ظاہرہ بہذا، یہاں سے یہ بات چل رہی ہے. تو اب نماز کا مسئلہ کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُقَدَّمُ الْأَقْوَى أَيْضًا، نماز میں بھی اقوا کو تقدم حاصل ہوگا، اقوا جو ہے مقدم ہوگا. لہذا جو جب ایک نماز میں یعنی ایک نیت میں دو نمازیں جمع کر لیں تو جو اقوا ہے اس کی طرف اس کی نیت منصرف ہوگی. وَلِذَا قَدَّمْنَا مکتوبۃ علی صلاۃ الجنازہ، اسی وجہ سے تو ہم نے فرض نماز کو نماز جنازہ پر مقدم رکھا کہ نیت کی اس نے فرض نماز کی بھی اور نماز جنازہ کی بھی، تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی، فرض نماز ادا ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مکتوبہ نماز جنازہ سے زیادہ اہم ہے، اقوا ہے. وَلِذَا قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَحَّاجِ لَوْ نَوَى مَكْتُوبَتَيْن فَهُوَ لِلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا. اسی وجہ سے تو السراج الوحاج میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر دو فرض نمازوں کی نیت کی تو یہ نماز اس جو ہے نا یہ عمل یہ نماز وہ والی ادا ہوگی جس کا وقت داخل ہو چکا. وَلَوْ نَوَى فَائِتَتَيْن فَهِيَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا، اور دو فائتہ فوت شدہ نمازوں کی نیت کی، دونوں فرض تھیں، تو یہ ان دونوں میں سے پہلی والی نماز کی طرف منصرف ہوگی اور پہلی والی نماز ہوگی. وَلَوْ نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً فَهِيَ لِلْفَائِتَةِ، اور دو نمازیں فرض جمع کی، ان میں سے ایک فائتہ ہے ایک وقتیہ ہے، تو یہ نماز فائتہ ادا ہوگی. إِلَّا أَن يَكُونَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، مگر یہ کہ بندہ آخر وقت میں یہ نماز پڑھے، وقتیہ بالکل تنگ وقت ہے تو پھر وقتیہ ادا ہو جائے گی. ایک بات علامہ حموی نے یہاں ذکر کی ہے، یہ تو تعارض اور تناقض ہو گیا، یعنی السراج الوحاج کے حوالے سے. شروع میں سراج الوحاج سے کے حوالے سے جب یہ بحث شروع کر رہے تھے علامہ ابن نجیم، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کوئی نماز نہیں ہوگی. سراج الوحاج نے ہی کہا ظہر عصر دونوں کو جمع کیا تو کوئی نماز، دیکھ لیا پہلی لائن میں اوپر، قال فی السراج الوحاج لو نوا صلاتي فرض كالظہر والعصر لم يصح اتفاقا، دو فرض نمازیں نیت میں جمع کر دی دونوں نہیں ہوں گی، اور یہاں پہ اس کی تفصیل کرنے کی اقوا ہو جائے گی، یا پھر یہ کہ جس کا وقت داخل ہو چکا وہ ہو جائے گی. یہ کئی صورتیں بتا رہے ہیں کہ نماز ہو جائے گی. اس لیے ذرا اس میں منافات کا اندازہ لگ رہا ہے. اس کا حل کیا ہے سوچنا چاہیے. دیکھ لیجئے ایک بار اور، لو نوا مکتوبتین، یہ عبارت دیکھیے، لو نوا یہاں سے مکتوبتین فہیا للتی دخل وقتها، اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسے وقت میں دو فرض نمازوں کی نیت کی کہ ایک کا تو وقت چل رہا ہے اور دوسرے کا وقت ابھی آیا نہیں، جیسے ظہر کے وقت میں ظہر کی بھی نیت کی اور ابھی عصر کا وقت آیا نہیں ہے عصر کی بھی نیت کی. یہاں معاملہ بالکل کلیئر ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے، جو وقت چل رہا ہے وہی نیت ہوگی وہی نماز ہوگی، کیونکہ ابھی عصر کا وقت ہوا ہی نہیں ہے تو عصر ذمے میں آئی نہیں تو وہ ادا ہوگی نہیں. اگر تنہا بھی عصر پڑھتا اس وقت، صرف عصر کی نیت سے پڑھتا، تب بھی وہ عصر کی نماز نہیں ہوتی، نفل ہو جاتی. لیکن ابھی دو نمازوں کو اکٹھا کر رہا ہے نیت میں، اور ایک کا وقت ہے اور دوسرے کا وقت ابھی ہوا ہی نہیں ہے، تو وہی والی نماز ہوگی جس کا وقت ہو چکا. یہ مسئلہ بہت آسان ہو گیا. لو نوا مکتوبتین فہیا للتی دخل وقتها. جی لیکن اب دو صورتیں اور رہ گئیں، ایک یہ کہ دو نمازوں کو جمع کیا نیت میں اور دونوں فائتہ ہیں، یعنی ابھی ظہر کا وقت ہے لیکن کل کی ظہر اور کل کی عصر کی نیت کرے، یا پھر دو نمازیں ایک فائتہ ایک وقتیہ ہے، ان دونوں کو یہاں بیان کر رہے ہیں. وَلَوْ نَوَى فَائِتَتَيْن، اگر دو فوت شدہ نمازیں پڑھنے کی نیت کو جمع کر لیا، فَهِيَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا، تو یہ ان دونوں میں سے پہلی والی کی طرف سے ادا ہوگی. دیکھیے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ادا ہو جائے گی،
تو پھر پہلے انہوں نے کیوں کہہ دیا کہ ظہر اور عصر کی فرض ادا کرنے کی نیت کی تو کسی کی طرف سے نہیں ہوگی، اور اتفاقاً بھی کہا انہوں نے وہاں پہ. یہاں پہ کہنے ترجیح کی صورت ہے کہ اولا کہ جو اولا ہے وہ راجح ہے پہلے سے، کیونکہ اس کا وقت پہلے آیا تھا، اور وہ پہلے خاص طور سے اگر بندہ صاحب ترتیب ہے، تب بندہ صاحب ترتیب ہے تو متعین ہے وہ تو، کہ 2 فوت شدہ نمازیں اس کے ذمے میں ہے تو پہلے پہلی والی پڑھے پھر دوسری والی پڑھے. اگر صاحب ترتیب کے لیے ہے تو پھر مسئلہ یہاں بھی کلیئر ہے. لیکن بتانا یہ ہے کہ دونوں نمازیں ایک نیت میں جمع کر دی تو پہلی والی فوت شدہ نماز ہوگی. لیکن کہا ولو نوا فائتۃ و وقتیۃ فہی للفائتہ، اگر 2 نمازیں جمع کر لی نیت میں، ایک فوت شدہ نماز اور ایک وقتی نماز. اس کی مثال یہ ہے کہ کل کی ظہر کی نماز باقی ہے ذمے میں، اور آج ظہر کی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، تو ایک ہی تیر سے 2 نشانہ، یعنی یہ بطور تمثیل کہا تو یہ کہہ لیجئے کہ ایک نماز ادا کی اس نے، ایک نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن نیت دونوں نمازوں کی ہے، کل کی ظہر بھی ادا ہو جائے اور آج کی ظہر بھی ادا ہو جائے، دونوں نمازیں. فہی للفائدہ، تو یہ فرما رہے ہیں کہ فوت شدہ جو نماز ہے وہ والی ادا ہوگی. الا ان یکون فی آخر وقت، مگر یہ کہ بندہ آخر وقت میں ادا کرے. آپ کو پتا ہے کہ جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے تو وجوب پھر موسع نہیں رہ جاتا، اور اس وقت جو ہے نا سنتیں اور نفل پڑھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. یعنی ظہر کی نماز آپ کو پڑھنے کے لیے 1-2 گھنٹہ ٹائم ملا تھا، آپ کسی نے کوتاہی کی اور آخر کے 5 منٹ رہ گئے، تو اب ایک فرض کے علاوہ تو گنجائش نہیں ہے، تو اب کوئی اور نماز پڑھنا آمدن ظہر کی نماز قضا کرنے کے مترادف ہے. اس لیے کوئی اور نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ آمدن ظہر کی نماز قضا کرنے کے مترادف ہے. اس لیے ظہر کی ہی نماز پڑھنا اس وقت متعین ہے، اس لیے وہ نماز وقتیہ ہوگی، فائتہ نہیں ہوگی. اس سچویشن میں وقتیہ زیادہ اہم ہو گئی کہ فائتہ کی نیت کر لی تو وہ تو فوت ہوئی تھی اور یہ نئی فوت ہونے جا رہی ہے. لہٰذا اگر آخری وقت نہیں ہے بلکہ ابھی وقت زیادہ ہے اور نیت میں دونوں جمع کر لیا، تو جو پہلی نماز ہے وہ زیادہ اہم بیں طور ہے کہ اس کا وقت پہلے آیا تھا، اور اگر صاحب ترتیب ہے تو معاملہ اور کلیئر ہوگا کہ پہلے اس کے اوپر واجب ہے کہ پہلے فوت شدہ نماز پڑھ لے اور پھر وقتیہ نماز پڑھے، ورنہ وقتیہ نماز موقوف رہے گی. اگر یہ صاحب ترتیب کے لیے معاملہ ہو تو زیادہ واضح ہے. لیکن انہوں نے تو یہاں مطلق ذکر کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب ترتیب ہو چاہے نہ ہو، دونوں صورتوں میں فائتہ نماز ہوگی اگر ظہر کا وقت موسع تھا تو. وجہ وہی ہوگی کہ فائتہ کا وقت پہلے آیا تھا، اور یہاں بھی گنجائش ہے. حالانکہ یہاں پر ایک اور جہت ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ جو وقتیہ ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کا فرض اس کو اس وقت میں آ پہنچا ہے، اور اس میں بعض وہ نمازیں ہیں کہ جن میں تعجیل مستحب ہے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز سردی میں تعجیل مستحب ہے، اور ظہر کا وقت ہو گیا اور کل کی ظہر کی نماز بھی ذمے میں ہے، تو اس کا وقت تو بہت ہے، لیکن یہاں پر تعجیل مستحب ہے. تو لگتا یہ ہے کہ زیادہ اہمیت اس بات کو ہے کہ پہلے وقتی ظہر جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لیں اور پھر فائتہ پڑھیں، اگر بندہ خاص طور سے اگر بندہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو. لیکن بہرحال چونکہ اس طرح انہوں نے فرما دیا ہے، سراج بہاج میں لکھا ہے، تو اسی کو لیا جائے گا. فائتہ اور وقتیہ، تو فائتہ ادا ہوگی. فرماتے ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه،
فإن كان في أول وقت الظهر فهي عن الفجر وإن كان في آخره فهي عن الظهر. اگر ظہر اور فجر دونوں کی نیت کر لی، یہ کہہ لیجئے وہ بندہ مسافر تھا، دونوں کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ظہر کا وقت آیا تو ظہر کے وقت میں اس نے فجر کی بھی نیت کر لی اور ظہر کی بھی نیت کر لی، اور حال یہ ہے کہ اسی دن کی فجر کی نماز اس کے ذمے واجب ہے. فَإِن كَانَ فِي أَوَّلِ وقت، اگر یہ ظہر کے اول وقت میں یہ نیت کرنے جا رہا ہے، فَهِيَ عَنِ الْفَجْرِ، تو یہ نماز فجر کی نماز ہوگی. یہ تو یہی والا مسئلہ ہو گیا جو ابھی اوپر بتایا تھا. وَإِن كَانَ فِي آخِرِ فَهِيَ عَنِ الظُّهْرِ، اور اگر ظہر کا بالکل آخری وقت تھا تو یہ ظہر کی نماز ہوگی. یہ بالکل وہی والا مسئلہ ہو گیا. غالباً علامہ حموی نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس مسئلے کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھتا ہوں. ہاں جی لکھا ہے یہاں پہ، قیل لا حاجۃ الی ذکر هذا الفرق لانه دخل في قولی ولو نوى فائتة وبقیة. مگر حل کیا اس کو اقول کیا کر کے کہ وَإِن دخل في ذلك الا ان فيه زیادۃ بیان ما اذا نوى فائتة وبقیة وكان في اول بقیة. کہا کہ کچھ سا تفصیل تو ہے یہاں پر، اس اعتبار سے ٹھیک ہے بیان کرنا، اسی مسئلے کی تفصیل ہو گئی. چلیے بہرحال یہاں پر جو السراج الوحاج کے حوالے سے جو جزئیات ذکر کیے ہیں علامہ ابن نجیم مصری نے، اس سے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ شروع میں انہوں نے جو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ظہر اور عصر دونوں فرض کی نیت کی ہے تو لم یصح اتفاقا، یہ دونوں نمازیں نہیں ہوں گی. اوپر کہا نا اما یکون فی الصلاۃ و فی غیرها فإن كان فی الصلاۃ لم تصح واحدۃ منها، کوئی نماز نہیں ہوگی. اور یہاں پہ کہنے اقوا ہو جائے گی تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ دونوں نمازیں بالکل برابر ہوں. اور جب یہاں پہ کہہ دیا وَلَوْ نَوَى فَائِتَتَيْن فَهِيَ لِلْأُولَىٰ مِنْهُمَا، تو آخر وہ کون سی صورت رہ گئی جس میں یہ ہے کہ ظہر اور عصر دو نمازوں کی نیت کی ہے تو دونوں نہیں ہوں گی. حضور وہی صورت جو آپ نے بتایا تھا کہ تعین شرط ہے، یہاں تو تعین نہیں پائی جا رہی ہے. وہ تو وجہ میں نے بتائی تھی، میں غور کر رہا ہوں کہ کون سی صورت ہو سکتی ہے، وہ تو وجہ بتائی تھی میں نے. اگر یہ مانا جائے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز یعنی دونوں کا وقت نہیں آیا ہے تو دونوں نہیں ہوگی، یا پھر دونوں اگر ذمے میں باقی ہو تو یہ آگے بتا رہے ہیں کہ پہلی نماز ادا ہو جائے گی. بہرحال اس پہ مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. صورت ہو سکتی ہے ایک توجیہ یہاں پر السراج الوحاج کی. اگر مکروہ وقت مکروہ وقت اس طرف نہ جائیں کیونکہ صراحتاً یہ بول رہے ہیں ایک صورت ہو سکتی لو نوا صلاتي فرض كالظهر والعصر لم يصح اتفاقا. اس سے مراد یہ کہ دو نمازوں کی نیت کرے تو دونوں نمازیں نہیں ہوں گی، اس پہ تو اتفاق ہے. یہ مراد ہو السراج الوحاج کی پہلی عبارت سے. اگر دو فرض نمازوں کی، چونکہ آگے کہیں گے کہ دو نفل نمازوں
دو نفل کی نیت کی تو دونوں ادا ہو جائیں، یا ایک فرض اور ایک نفل کی نیت کرے تو دونوں ادا ہو جائیں، لیکن دو فرض کی نیت کے تو دونوں ادا نہ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو تو بالکل صحیح ہے۔ اگر ظہر اور عصر دونوں کی نیت کی تو دونوں ادا ہو جائیں، اس پر اتفاق ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ادا ہو، اس کی تفصیل نیچے دے دی، وَلِذَا قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَاحِدِ، یہاں پر جہاں میں نشان لگایا، یہ ایک جو توضیح غور میں آتی کرنے کی ہے، جی۔ اور ایک چیز غور کرنے کی، یہاں بتائیں لم یصح نہیں ہے، الف کے ساتھ نہیں آیا، تسنیہ تو نہیں آیا ہے، ان دونوں میں ایک نہیں ہوگی شاید اتفاقاً۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، تسنیہ تو نہیں ہے کہ دونوں نمازیں نہیں ہوں گی، لم یصح اتفاقا میں نے کہہ دیا تھا، لیکن یہ بات بھی بہرحال غور کرنے کی ہے، کیونکہ یہاں پر تعین اور یہ نہیں بتایا کہ کون سی ہوگی کون سی نہیں ہے۔ اس مقام پر علامہ بیری کا حاشیہ دیکھنا چاہیے، میں تعین کرتا جاؤں گا آپ حضرات کے لیے جو مشکل مقامات ہوں گے الاسباب والنظائر کے۔ چلیے فرماتے ہیں باقی جی، یہ عرض کرنی تھی کہ اوپر میں کہا کہ اگر نیت کیا مکتوبہ اور نماز جنازہ کی تو مکتوبہ ہو جائے گا، حالانکہ مکتوبہ میں تو رکوع سجود والی نماز ہے اور نماز جنازہ میں رکوع سجود نہیں ہے، وہ تو میں نے اور اسی عبارت پہ نیت، توضیح کر دی تھی، اسی جی عبارت حضرت آپ میں نے اس پہ کہا، توضیح کر دی تھی۔ جی حضرت آپ نے کہا کہ اول مرحلے کو دیکھتے ہوئے یہ اس کی نیت کا تبادلہ ہوگا، تو اول مرحلہ اگر مکتوبہ ہوگا تو پھر اس میں اگر نماز جنازہ میں کھڑا ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ یہی ہوگا کہ وہ آگے بڑھے گا اپنی مکتوبہ کی طرف، مثال کے طور پر کہیں نماز جنازہ ہے میدان میں تو وہاں فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اب اس نے کیا نام ہے تکبیر تحریمہ کر کے نماز کی نیت باندھ لی، اور نیت کی مکتوبہ کی بھی اور نماز جنازہ کی بھی، جو نماز جنازہ ہوگی تو آگے تو نہیں بڑھے گا وہ رکوع سجود کی طرف، اور فرض نماز ہوگی تو آگے رکوع سجود کی طرف بڑھے گا، یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ چلیے یہاں پہ کہتے ہیں بقی ما اذا کبر نابیا للتحریمۃ وللرکوع، یہ مسئلہ باقی ہے کہ جب وہ تکبیر کہے تحریمہ اور رکوع دونوں کی نیت سے، جب یہ کہہ رہے ہیں بقیہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا حل نہیں، اس کا کوئی جزیہ نہیں ملا، کسی نے تکبیر کہی تحریمہ کی نیت سے اور رکوع کی نیت سے بھی، وما اذا طواف للفرض والوداع، اور کسی نے طواف کیا فرض کی نیت سے بھی اور طواف وداع کی نیت سے بھی، اس کا کیا حل ہے؟ کچھ تو بیان نہیں کیا یہاں پہ، تو دیکھیں نا انہوں نے کچھ کہا کہ نہیں کہا۔ جی علامہ حموی کہتے ہیں یہاں پر وما کذا بخط المصنف ولم يذكر حكم ذلك، وذكر في فتح القدير لو طاف بنية الفرض والوداع صح للفرض ولا يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه لزمه دم۔ فتح القدیر کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا، علامہ حموی نے پہلے والے یعنی دوسرے والے مسئلے کا حل بیان کیا ہے، دوسرے والے مسئلے کا حل بیان کیا ہے کہ اگر طواف زیارت کی نیت سے اور طواف وداع، آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں نے قدوری میں حج کا بیان پڑھ لیا ہے یا ابھی بھی مسئلہ باقی ہے؟ الاشباب والنظائر کی بحثوں کو سمجھنے کے لیے قدوری کی بحثیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہاں تو طواف زیارت جو ہے نا وہ طواف فرض ہے، جسے طواف افاضہ کبھی کہتے ہیں، کبھی طواف زیارت کہتے ہیں، کبھی طواف فرض کہتے ہیں، اور وداع جو ہے نا وہ واجب ہے جب آدمی رخصت ہوتا ہے، تو فرض کی نیت بھی کی اور وداع کی نیت بھی کی، اس کا حکم بیان نہیں کیا، لیکن امام ابن حمام نے فتح القدیر میں بیان کیا ہے کہ فرض اور وداع دونوں کی نیت سے طواف کیا تو فرض طواف ادا ہوگا،
وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ اہم ہے. اب یہاں سے وَإِنَّمَا فَرْضًا وَنَفْلًا سے تو اگلی بار شروع ہو رہی ہے، لیکن پہلے والے سوال کی طرف ہم ذرا توجہ کرتے ہیں. بقیہ ما اذا کبر نابیا للتحریمۃ وللرکوع. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے نا اس سے تعارض نہیں کر رہا ہے. علامہ حموی نے بھی اس سے تعارض نہیں کیا، اور بھی دیکھنا پڑے گا علامہ شامی نے بھی لکھا کہ نہیں اس تعلق سے. تو فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ باقی رہ گیا کہ تکبیر کہی اس نے تحریمہ کی نیت سے بھی، رکوع کی نیت سے بھی، تو کون سی تکبیر ادا ہوگی؟ آپ یوں کہہ لیجئے کہ تکبیر تحریمہ ادا ہوگی. اور یہ میں فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں، یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریمہ یوں ادا ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ایک قول پر رکن ہے اور ایک قول پر شرط ہے، تو اہم تو ہے زیادہ تکبیر رکوع سے. تکبیر تحریمہ، تکبیر رکوع جو ہے نا وہ سنت ہے، اور تکبیر تحریمہ وہ زیادہ اہم ہے. اور اگر یہ کہہ لیں کہ نیت کی ہے ایسے عمل کی جو عمل جو ہے ضروری ہے، تو تحریمہ بھی زیادہ اہم ہے اور رکوع بھی اہم ہے، دونوں لازم ہے، تو برابر ہو گئے. اس وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریمہ کی طرف مصروف کریں کیونکہ تحریمہ پہلے ہے. بہرحال اس کا حل، اس پہ غور کرنا چاہیے، حل تلاش کرنا چاہیے کہ کیا اس کا جواب ہے. جب علامہ ابن نجیم نے اس کا جواب نہیں بیان کیا. اور جی رکوع کی تکبیر تو واجب نہیں ہے نا، تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکوع کی تکبیر تو شرط نہیں ہے. تو میں نے کیا کہا؟ میں نے ابھی کیا کہا آپ کو؟ ہاں تکبیر تحریمہ پہلے ہے، اس یہ وجہ بیان فرمایا، اول ہونے کی وجہ بیان فرمایا آپ نے. یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ضروری ہے. میں نے تو کہا کہ تکبیر رکوع واجب نہیں ہے. چلیے اس طور پر یہ مسئلہ جو اس میں نماز ہوگی نہیں نا اس مسئلے میں. اگر رکوع کے لیے جا رہا درس کے بعد سوال کیجیے گا حضرت، درس کے بعد سوال کیجیے گا. ہاں میں ساری تو وجہیں ذکر کر دیتا ہوں اور سوچنے کے مقامات بھی ذکر کر دیتا ہوں، اور اگر اس میں جو ہے نا اور زیادہ غور کریں گے تو اور زیادہ بحث الجھ جائے گی، اور ضرورت ہے کہ کبھی کبھی بحث کو الجھایا جائے زیادہ غور کرنے کے لیے، لیکن بعد میں. تو اس کا حل کہنا یہ ہے کہ جب اس کا حل امام ابن نجیم نے پیش نہیں کیا، علامہ حموی بھی خاموش ہیں، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ کم سے کم اتنا تو علم ہوا کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کا حل سامنے نہیں آیا. اگر سامنے آ جائے سبحان اللہ، یہ بھی علم ہوتا ہے، یہ بھی علم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں معلوم، یا فلاں کتاب میں اس کا جواب درج نہیں ہے، یہ خود ایک علم ہے. چلیے یہ تو بات تھی کہ دو فرض کی نیت کی، تو اس کی قدر تفصیلات فرماتے وَإِن نَوَا فَرْضًا وَنَفْلًا. دو عبادتوں کی نیت کی ہے، ان میں سے ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. فرماتے فَإِن نَوَا الظُّهْرَ وَالتَّطَوُّعَ. اگر ظہر کی نیت کی ہے اور ساتھ میں نفل کی بھی نیت کر لی. قال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے تجزئہ عن المکتوبہ ویبطل التطوع، کہ فرض نماز تو ادا ہو جائے گی، یہ نماز فرض سے کفایت کرے گی، اور تطوع باطل، یعنی اہم ہونے کی بنیاد پر فرض ادا اور نفل ادا نہیں. لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ وَلَا التَّطَوُّعُ، نہ مکتوبہ ادا ہوگی نہ تطوع ادا ہوگی. یہاں امام محمد کی طرف سے جو قول پیش کیا گیا ہے اس قول کی بھی زیادہ جو ہے نا وہ تحریر اور تحقیق کی ضرورت ہے کہ کیوں یہاں پہ تطوع بھی نہیں ہے، جبکہ اور مقامات پہ امام محمد کی طرف سے کہا کہ تطوع ادا ہو جائے گی. تو فرمایا کہ مکتوبہ کے لیے تو کافی نہیں ہے، نہ تطوع کے لیے. وَإِن نَوَى الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ يَكُونُ عَنِ الزَّكَاةِ. اور اگر یہ عبادت مالی کا معاملہ ہے، زکوٰۃ فرض کی بھی نیت کی ہے اور صدقہ نافلہ کی بھی نیت کی ہے، تو یہ تصدق مالی زکوٰۃ کی طرف سے ہوگا. چلیے وعند محمد عن التطوع، اور امام محمد کے نزدیک نفلی صدقہ ہو جائے گا.
ولو نافلتن و جنازتن فہی نافلہ. یہاں پہ اگلا جزیہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر نیت کی نفل نماز کی اور نماز جنازہ کی فہی نافلہ، تو یہ نفل نماز ہوگی. یہاں پھر سوچنے کا مقام آ گیا، کیونکہ یہ جو بحث چل رہی ہے کہ ایک نیت میں یا ایک عمل میں دو عمل کی نیت کی، اور بحث چل رہی ہے کہ ایک نفل ہے اور ایک فرض ہے، تو کیا ہوگا؟ تو نماز کے معاملے میں فرمایا کہ نفل نماز کی بھی نیت کی اور نماز جنازہ کی بھی نیت کی، تو نفل نماز ادا ہوگی. یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اقوا ہونے کے اعتبار سے، تو آپ کہیے گا اقوا کیسے ہے؟ نفل نماز تو نفل ہے اور جنازہ تو فرض ہے، فرض عین نہ صحیح، فرض کفایہ صحیح، تو کیسے نماز جنازہ زیادہ اہم نہیں ہے نفل کے مقابل؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نفل نماز مکمل نماز ہے اور جنازہ کی نماز مکمل نماز نہیں ہے، یا نفل نماز نماز ہے اور جنازہ کی نماز یہ دعا ہے. اس طور پر نماز کو نماز جنازہ سے، نماز مطلق کو نماز جنازہ پر فوقیت حاصل ہے. ہاں، اس طور پر نماز جنازہ کو فوقیت حاصل ہے کہ نفل نماز تو تطوع ہے، ذمے میں نہیں ہے، اور جنازہ کی نماز جو ہے وہ ذمے میں ہے. قضا فی السراج. اب تیسری صورت کی طرف جا رہے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا نَوَى نَافِلَتَيْن كَمَا إِذَا نَوَى بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ التَّحِيَّةَ وَالسُّنَّةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا. یعنی دو نفل عبادتوں کی نیت کی تو کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ فرمایا کہ دونوں ادا ہو جائیں گی. دیکھ لیجئے، رہا یہ مسئلہ کہ دو نفل نمازوں کی نیت کی، جیسے کہ فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں پڑھنے جا رہا ہے وہ، تو اس سے سنت فجر کی بھی نیت کی اور تحیت المسجد کی بھی نیت کی، التحیۃ والسنۃ اجزأت عنہما. تو دونوں نمازوں کے لیے یہ نماز ایک نماز کفایت کرے گی. دو نفل کی نیت کریں تو ایک ہی نماز دونوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، اور اگر ایک نفل ایک فرض کی طرف نیت کریں تو اس میں تفصیل ہے. اور روزے میں جو ہے وہ تفصیل ہے، اور اگر نماز کے معاملے میں اسی طرح سے دو فرض کے درمیان تو اس میں بھی تفصیل ہے. آگے فرماتے ولم آرا حکم ما اذا نوا سنتین. یہاں جو نافلتین کا مسئلہ بیان کیا، اس سے ایک اور مسئلہ نکلا کہ نافلتین جب نفل بولتے ہیں تو سنن راتبہ کو بھی یہ لفظ شامل ہوتا ہے، من وجہن. اور من وجہن جو ہے نا، سنن راتبہ خارج بھی ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ موقد ہوتی ہیں، نفل نماز موقد نہیں ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے کیا یہی مسئلہ، یہی حکم سنتین کا بھی ہوگا جو نافلتین کا ہے؟ تو فرماتے کہ میں نے یہ حکم نہ دیکھا کہ اگر نیت کی کسی نے 2 سنتوں کی، مثال کے طور پر اذا نوا فی یوم الاثنین صومہ عنہ وعن یوم عرفہ اذا وافقہ، کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا اس نے، اور نیت یہ کی کہ پیر کے دن کا روزہ جو سنت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اسی دن یوم عرفہ موافق ہو گیا، پیر ہی کے دن یوم عرفہ، نویں ذی الحجہ آ گئی، تو اسی دن عرفے کا روزہ بھی رکھا، تو دونوں سنت ہے. اب کیا ہوگا؟ دونوں ادا ہوں گی کہ ایک ادا ہوگی؟ فرماتے لم ارا، میں نے یہ حکم نہیں دیکھا کہیں پہ. اس میں لکھا انہوں نے کچھ چلیے، علامہ حموی نے بھی کچھ نہیں لکھا، تو ہم لوگ کیسے حل کریں گے؟ جی فرماتے فَإِنَّ مَسْأَلَةَ التَّحِيَّةِ مسألۃ التحیۃ انما كانت ضمنا للسنت لحصول المقصود. کیوں نماز تحیت المسجد بھی ادا ہو جاتی ہے اور سنت فجر بھی ادا ہو جاتی ہے؟ کیوں؟
اس لیے کہ تحیت والی نماز، تحیت کا مسئلہ یہ سنت کے ضمن میں ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو مسئلہ فجر والا ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہو، برخلاف دو مستقل سنتوں کے، برخلاف دو مستقل نوافل کے یا مستقل سنتوں کے، یا ایسی دو سنتوں کے جن کے اسباب مختلف ہوں اور ایک دوسرے کے ضمن میں داخل نہ ہو. تحیت المسجد کی حقیقت کیا ہے؟ تحیت المسجد یہ مستقل سنت نہیں ہے، یہ تحیت مقصد ہے اس کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر نماز مسجد میں آتے ہی فرض نماز، یعنی آپ کا ارادہ تھا کہ اگر نماز نہیں ہوگی تو میں تحیت المسجد پڑھوں گا، اور جب داخل ہوئے تو وہاں فرض کی جماعت ہو رہی تھی تو فرض نماز پڑھتے ہی تحیت المسجد بھی ادا ہو جائے گی، کیونکہ تحیت کا مقصد ہے مسجد کو تحیت دینا، یہ تحیت اور استقبال. تو سنت کے ضمن میں تحیت کا معاملہ ادا ہو جاتا ہے، اس لیے فرماتے فَإِنَّ مَسْأَلَةَ التَّحِيَّةِ إِنَّمَا كَانَتْ ضِمْنًا لِلسُّنَّةِ لِحُصُولِ المقصود، کیونکہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو اس لیے ضمناً یہ معاملہ ادا ہو گیا. یہ معاملہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اور دو سنن میں ادا ہو جائے، اس لیے اس پر کوشچن مارک رہے گا، اس کو حل کرنے کی کوشش کیا جائے گا، دیکھیں گے کہ اس کا حل نکلتا ہے، جبکہ دو سنتوں کی نیت کرے. چلیے یہیں پر آج درس میں روکتا ہوں. واللہ تعالی اعلم بالصواب. آگے جو ہے تعدد فی الحج کا مسئلہ آئے گا، اور انشاءاللہ یہ تعدد والا مسئلہ ہم در مختار سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ.